السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انفو 4462 کے محترم ناظرین، جیسا کہ ہم مسجد کے احکام اور آداب کی وضاحت بیان کر رہے ہیں، مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و اذکار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے مسجد کی تعمیر کی تاکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک بڑا محل بنائے گا۔ حدیث شریف کا یہ سلسلہ مزید طویل کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی، اگرچہ چیل چڑیا کے گھونسلے جڑی ہو، گھونسلے کی مانند ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر بنائے گا۔ گویا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجدیں بناؤ، اور یہ بات استطاعت پر چھوڑ دی کہ مسجدیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ حکم ارشاد فرمایا، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ محلوں میں مسجدیں بناؤ اور انہیں صاف رکھو اور ان میں خوشبو لگاؤ۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کو خلوص نیت سے جوڑ کر ارشاد فرمایا کہ مسجدیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ جو بھی انسان بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر، مسجد کو آباد رکھنا، مسجد کی مرمت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، مسجد کی خدمت اپنی استطاعت کے مطابق کرنا، اگر کوئی اس سے بڑھ کر بھی کرے تو نیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کی ہو اور مسجد سے محبت کی ہو، چاہے جتنا اہم دل میں خلوص اور نیت کا جذبہ لے کر مساجد کی خدمت کریں گے، اگرچہ مسجد کی خدمت کے لیے خرچ کرنے والی رقم تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جذبہ خلوص اور نیت خالص ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا، بخشنے والا مہربان ہے۔ اسے کسی کے احسان کی ضرورت نہ ہے، بلکہ وہ خالص نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ویسے بھی مساجد کی تعمیر میں حصہ لینا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا عملی درس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر فرما کر دیا۔ اگر ساری مسجد تعمیر کرنے کی استطاعت نہ ہو تو چند اینٹیں ہی صحیح، جتنا بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا جائے گا، جب تک مسجد قائم رہے گی تب تک اس کا اجر ملتا رہے گا۔ صرف تعمیر کی ہی نہیں بلکہ اس میں کی جانے والی عبادت کا بھی اجر ملتا رہے گا، بے شک وہ اینٹیں مسجد کے بیت الخلاء میں ہی کیوں نہ لگی ہوں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد کے دروازوں کے پاس طہارت کے لیے جگہ بناؤ۔ اس طرح یہ بھی تعمیر مسجد میں ہی آتے ہیں۔